خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے. انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے. آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی بولو کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے رنڈوا. بھائی سے ہم نے سیکھا ہے, بھائی ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے 2 راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر بو مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. اب کو یار کیا تکلف, سو اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار. چھوڑو یار نہانا وانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ, سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں. اس وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟
सुकून वाले होंगे। तो इसी तरह याद रखो, ये जो गर्लफ्रेंड का सेटअप है ना, उधर फलानी लड़की को पटा लिया, उससे दोस्ती कर ली, उससे जिना किया, उस लड़की ने भी आपसे जिना किया, और फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी भी कर ली। ये भी हो रहा है बाज़ दफा, 10-10 साल कर। ना 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 ना, दिमाग से निकाल दो कि आपको वो सुकून मिलेगा जो एक ऐसे आदमी को बीवी बनाने की, बीवी जब बनाता है जिसने औरत से अपने आप को बचा के रखा। उसकी जिंदगी में पहली औरत वो आती है जो उसकी बीवी बन के आए। खुदा की कसम, उसके जो जज्बात और उसके घर बसाने का जज्बा और उसमें जो बीवी से मोहब्बत, इसी तरह वो औरत जिसकी जिंदगी में पहला मर्द आया और शौहर बन के आया हो, इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मुंह मारने वाले कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे घोड़ों की तरह, वो उस सुकून और उस लाइफ का, उस तहजीब का तस्वुर कर ही नहीं सकते। वो खुदा की कसम, इनकी लाइफ में जो मौलवी या मौलवियों जैसे हो, मैं 2 नंबर मौलवियों की बात नहीं कर रहा, फिर फौरन ना लोग कहते हैं ये मौलवी देखो ये क्या कर रहा है, ये मौलवी देखो। भाई मैं 1 नंबरों की बात कर रहा हूं। उनकी जिंदगी में जो सुकून होता है, घरेलू लाइफ में बीवी से मोहब्बत, बच्चों से उनको मोहब्बत मिलती है, वो सुकून एक आम आदमी उसका तस्वुर नहीं कर सकता। हमने अपने वालिद को बचपन से देखा ना, हमें पता था हमारे वालिद कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं है। हमें अपने बाप से बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, याद है। अच्छा, हमने अपने वालिद को बचपन से देखा, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोजाना जब घर आते थे नहाते थे, इतनी खूबसूरत उनकी बड़ी दाढ़ी थी, चेहरे पे एक रौनक थी, तहज्जुद के लिए उठ के लंबी दुआ मांगा करते थे। बताओ बेटा, जब बाप में ये सिफात देखेगा, उसको जो बाप से मोहब्बत होगी, एक आम आदमी को अपने लिबरल बाप से ऐसी मोहब्बत हो सकती है? बताओ मेरे भाई, कोई अकीदत हो जाएगी ना, बुजुर्गी का तस्वुर आएगा। रोजाना डेली तिलावत करते थे वो बैठ, रोजाना नहाने का मामूल, साफ सुथरे रहने का मामूल, डेली तिलावत, ऊंची आवाज से तिलावत करते थे, घर में एक आवाज गूंजती थी उनकी, सफाई का ऐसा ख्याल हर वक्त। मेरे वालिद साहब के जो दांत है ना, ऐसे सफेद चमकते थे। हमें तो उनके इंतकाल के बाद ना उनकी वो सारी चीजें याद आती थी। और कोई गुटखा नहीं, कोई पान नहीं, कोई सिगरेट नहीं। तो मैं, पता है मेरे जहन में क्या तस्वुर था, दुनिया में सबसे अच्छे कौन है? मेरे वालिद हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं दूसरों के अब्बा को देखता था सिगरेट पी रहे हैं, तो यार इनके बेटों के दिलों में अब्बा का तकद्दुस कैसे आएगा? बाप तो इसी शक्ल में अच्छा लगता है ना। अरे दोस्त तो ठरकी होना अच्छा लगता है, वो उधर लड़कियों को छेड़ रहा है, उधर छेड़ रहा है, यार ये फ्रेंड है, बड़ा आजाद किस्म का फ्रेंड। इसको तो लोग कहते हैं बड़ा क्या है, सूफी दोस्त किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाप कैसा अच्छा लगता है? बाप तो नेकी अच्छा लगता है ना। तो हम देखते थे ऐसी नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसी तिलावत की पाबंदी, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में नहीं। कभी कोई आंटी की शिकायत आई हो महल्ले से, क्या है भाई। मुझे याद है एक दफा मेरी वालिदा ने, मेरे अपने वालिद के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका था, फिर बातें भी अच्छी अच्छी करते थे। अच्छा, हम दूसरों को देखते थे, जो बूढ़े लोग हैं ना, दूसरों के अब्बुओं को देखते थे, किसी के अब्बू की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक कंपेयर कर रहा हूं ना। तो वो देखते थे कि जब वो दफ्तर से आते या रिटायर होने के बाद वो थड़े बना के ना बैठे रहते थे दरख्त के नीचे। बहुत से बुजुर्ग हजरात को हमने देखा बैठे रहते, गप्पे मार रहे होते थे, खिलखिला के हंसने, हा उधर गीबत, उसकी गीबत, तो टाइम वेस्टिंग, क्योंकि रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है, तो सारे दिन भर बैठ गए, ये सब चीजें। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, वो कभी भी इस तरह किसी एक्टिविटी में मुझे नजर नहीं आए। वो जब रिटायर हो गए तो क्या करते थे वो बैठ के, मैंने उनको कभी वीडियो गेम खेलते हुए नहीं देखा। हमने बूढ़ों को वीडियो गेम खेलते हुए भी देखा है, ड्रामे में